اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ اس تیمم کا طریقہ کیا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں مختصر سے پیش کرنا چاہتا ہوں. بالنسبة لصفة التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكف. ضربتان، شیخ فرما رہے ہیں کہ اس تیمم کے جو طریقے ہیں وہ تیمم دو ضرب ہیں. دو ضرب کس طریقے سے ماری جاتی ہیں؟ بالنسبة للكفين نقول هل يمسح الوجه ثم الكفين ويمسح الكفين ثم الوجه؟ نقول يضرب بيديه ثم يمسح كفيه ثم يضرب ويمسح. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مٹی پر، یہ کٹ ہے، کٹ لے کر اس پر ایسے کیا اور آپ پھر اسے اپنے چہرے پر ایک بار مل لیں اور پھر اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے مل لیا آپ نے. شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ اس سلسلے کو اپنے منہ دھونے کے مترادف جو آپ عمل کر رہے ہیں وہ ایک بار بھی کر سکتے ہیں اور دو بار بھی کر سکتے ہیں. ایک بار کرنا کافی ہے. اگر آپ نے ایک مرتبہ کیا ہے تو لا حرج فی ذلک، اور اگر آپ دو مرتبہ کرتے ہیں تو جس طریقے سے وضو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بھی اعضاء کا دھونا ثابت ہے، دوسری مرتبہ بھی اعضاء کا دھونا ثابت ہے. فإذا أراد الإنسان يتوضأ بغسلة واحدة أو يتوضأ مرتين أو ثلاثة وكل ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے اعضاء کو دھونے کے لیے ایک دو تین ثابت ہیں کہ آپ نے اپنے جسم کے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ ایک مرتبہ بھی دھوئے، دو مرتبہ بھی دھوئے اور تین مرتبہ بھی دھوئے. فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة، وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عباس أنه توضأ مرتين وثلاثا. وكذلك حدیث جو بیان کی جا رہی ہیں اس میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بھی ثابت ہے اور دو مرتبہ بھی ثابت ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی. أراد الإنسان يتيمم بضربة أو يتيمم بضربتين فهو ثابت في ذلك، ولكن لا يزيد على ذلك على الأرض. لكن لا يزيد على ذلك، اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تکلف ہے. والله أعلم. سألت أيضا أختنا تقول بالنسبة لمن تيمم هل يصلي بها فريضة صلاة واحدة؟ ممكن مثلا عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے فرض نماز کے لیے تیمم کیا ہے تو کیا صرف فرض نماز ہی اس سے پڑھی جائے گی، اس کے بعد کوئی اگر قرآن پڑھنا ہوا یا نفل پڑھنے ہوئے تو کیا اس کے لیے الگ تیمم کیا جائے گا، عدة صلوات، یا اس کے لیے یہ تیمم جو آپ نے کیا ہے وہ مختلف نمازیں اس سے ادا کی جا سکتی ہیں؟ وكذلك معها الشفع والوتر. بالنسبة لنواقض التيمم هي نواقض الوضوء. نواقض التیمم بیان کر رہے ہیں جو تیمم کو توڑنے والی چیزیں ہیں، وہ جو وضو کی ہیں وہی تیمم کو بھی توڑ دیتی ہیں. التيمم في ذلك ناقضا وهو وجود الماء. اور اس میں اضافہ یہ ہے کہ جس طریقے سے وضو جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، صرف اس میں اضافہ یہ کر لیجئے کہ اگر پانی دستیاب ہو جائے، پانی میسر ہو جائے تب آپ کا وضو جاتا رہے گا کیونکہ پانی موجود ہے. اگر پانی آپ کے یہاں موجود ہے، پانی آ گیا ہے تو پھر آپ کو تیمم نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اس وقت وضو آپ پر واجب ہے کہ آپ وضو کریں. جد الإنسان الماء وكان مستطيعا في استعماله قادرا عليه فإنه ينتقض بذلك تيممه. اگر پانی دستیاب ہے تو پھر آپ کا تیمم ٹوٹ جائے گا اور پھر آپ کو وضو کرنا ہوگا. لم ينتقض تيمم الإنسان فإنه باق على أمره على خلاف عند العلماء، منهم من قال إنه يتيمم لكل صلاة وهذا مروي عن بعضهم. بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے تیمم کیا جائے گا. عن بعض السلف وجاء ذلك عن علي بن ابي طالب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اسلاف سے یہ ثابت ہے. ثم يستأنف بعد ذلك، وهذا جاء عن بعض العلماء كالإمام أحمد وغيره. ونقول أن الأظهر في ذلك أن الإنسان إذا تيمم. لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر انسان تیمم کر لیتا ہے، حالانکہ امام احمد بن حنبل سے بھی یہی مروی ہے کہ ایک مرتبہ تیمم کر لیا تو پھر وہ نئی نماز کے لیے، دوسری نماز کے لیے نیا تیمم کرے گا. فإنه يصلي النوافل يصلي الفريضة ويستحل بذلك ما شاء. اگر ایک آدمی نے تیمم کر لیا ہے اور اس نے فرض نماز پڑھی ہے تو اس کے بعد فرض نماز کے بعد وہ نفل نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اور اسی تیمم سے اگر مسجد میں داخل ہوا ہے تو تحیۃ المسجد بھی پڑھ سکتا ہے، اسی تیمم سے قرآن کریم کی تلاوت بھی مصحف سے پڑھ سکتا ہے. هل إذا خرج الوقت يتيمم؟ نقول الأمر في ذلك يسير. اگر وقت
دوسری نماز کا داخل ہو گیا ہے تو کیا شیخ فرما رہے ہیں کیا اسے پھر نئے سرے سے تیمم کرنا چاہیے؟ تو اختلاف سے بچنے کے لیے شیخ فرما رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ تیمم کر لیں، لیکن اگر اسی تیمم سے آپ وضو کرنا چاہیں تب بھی جائز ہے، اس میں بہت وسعت ہے۔ أنه يسيرا فإنه يخرج من الخلاف بالتيمم لكل صلاة، ويستحل في وقت الصلاة ما يستحله عادة بالوضوء من السنن، تحية المسجد، السنن الراتبة القبلي۔ جس طریقے سے جو چیزیں آپ وضو کے بعد کر سکتے ہیں وہی تمام چیزیں، وہی عبادات آپ تیمم کے بعد بھی کر سکتے ہیں، چاہے وہ نماز پڑھنا ہو، تحیۃ المسجد ہو، یا کوئی دوسرا جس کے لیے وضو درکار ہو۔ البعدية، قراءة القرآن وغير ذلك مما شرعت له الطهارة، والله أعلم۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تیمم، آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کے گھر میں مٹی نہیں ہے تو تیمم کیسے کیا جائے، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تیمم کے لیے